أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورہ بقرہ کا یہاں سے چھٹا رکوع ختم ہوا اور 7واں شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر کی جانے والے اپنی نعمتیں اور ان کی جانب سے مسلسل کی جانے والی نافرمانیاں بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو اعلیٰ ترین انعامات فرمائے باقی دنیا سے بڑھ کر، اور اللہ رب العزت کی جانب سے مسلسل ہونے والے انعامات و اکرامات کا ذکر ہے، اور تذکیر بآلاء اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مسلسل ان کے اوپر ہونے والا ذکر ہے، اور اس کے باوجود ان کی جانب سے کی جانے والی نافرمانیاں، اللہ رب العزت کی حکم عدولیاں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کیے جانے کے افعال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل جب فرعون سے بچ کے نکلے اور اللہ رب العزت نے ان کو بحر قلزم، جس کی کنیت ابو خالد ہے، ابو خالد بحر قلزم پار کروایا اور اس کے اندر 12 راستے بنوا دیے، اور ان کو شام میں عمالقہ سے لڑنے کا حکم ہوا اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے وادی تیہ میں ان کو قید فرما دیا، اور یہ اسی جنگل کے اندر قید رہے، سارا دن وہیں گھومتے پھرتے چلتے سفر کرتے، اور اگلے دن ختم ہونے سے پہلے جہاں سے چلے تھے وہیں پہ پہنچ چکے ہوتے۔ اب یہاں پر ان کو یہ پریشانی پیش آئی کہ پانی نہیں تھا پینے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس پتھر پر لاٹھی ماریے۔ جب لاٹھی ماری اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ بنی اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس جانب منسوب کر کے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل ہیں اور یہی یہودی بھی ہیں۔
اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل میں جا بجا کئی پیغمبر بھیجے اور بہت انعامات فرمائے، لیکن یہ قوم آپس میں بھی جھگڑالو تھی اور انبیاء کرام کی نافرمان، اور بہت سے انبیاء کرام کو شہید کرنے والی اور بہت سے انبیاء کرام کو اذیت دینے والی قوم تھی۔ 12 چشمے نکلے، ہر قبیلے کا ایک بڑا تھا، سردار تھا، ان کو بتا دیا گیا، انہوں نے پہچان لیا، ہر قبیلہ اب اپنے پانی پینے کے گھاٹ سے پانی پیتا تھا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک جانتا تھا لوگوں میں سے کہ اس کا گھاٹ کہاں ہے۔ آپس میں بھی ان کے اختلافات تھے اور آپس میں بھی ان کے گروہ بندیاں تھیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے ان کو حکم دیا کہ ماریے اپنی لاٹھی سے پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا قوم نے اپنے پینے کے گھاٹ کو۔ یا تو ہر ایسی نشانیاں جاری ہو گئی، یا جو بڑے قبیلے تھے ان کے لیے زیادہ پانی، اور جو کم تھے اور درمیانے قبیلے تھے ان کے لیے پانی کا بہاؤ ویسا تھا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور مت پھرو زمین میں فساد مچانے والے۔ زمین میں فساد مت مچانا، اور زمین میں فساد کیا ہے؟ زمین میں سب سے بڑا فساد اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ زمین میں سب سے بڑا فساد اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنا، انبیاء کی بات نہ ماننا ہے۔ فرمایا ایسا کام مت کرو، یہ ایک نعمت ہو گئی۔